السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو آپ سب پر، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اس دار فانی کے اندر جب تک زندہ رکھے توحید پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ فرمائے تو توحید پر فرمائے، اللہم آمین۔ سورۃ البروج کی تفسیر آیت نمبر 1 سے لے کر 8 تک ہم نے پچھلے درس میں 2 تفاسیر سے تفسیر احسن البیان اور تفسیر سعدی ان 2 سے پڑھی تھی۔ تفسیر ابن کثیر سے ہمیں پڑھنا باقی تھا، تو انشاءاللہ ہم اس تفسیر کو آج مکمل کریں گے، اور ساتھ ہی اصحاب الاخدود کا واقعہ جو بہت ہی نصیحت آمیز، بہت ہی عبرت کا سبب ہے ہمارے لیے، تو انشاءاللہ اس واقعے کو بھی ہم تفصیل سے آج انشاءاللہ سنیں گے۔ بروج کی تفسیر ہم نے پہلے پڑھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مقام پر آسمان اور اس کے برجوں کی قسم کھائی ہے۔ برجوں سے مراد بڑے بڑے ستارے ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ الفرقان کے اندر بھی آیت نمبر 61 کے اندر جو ہے اس کی وضاحت کی ہے۔ اور والیوم الموعود وشاہد ومشہود، اس کے تعلق سے ہم نے آپ کو ایک حدیث بتائی تھی کہ اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا، اور حاضر ہونے والے کی اور حاضر کیے گئے کی، اس کی امام ابن ابو حاتم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ والیوم الموعود سے مراد یوم القیامہ ہے، وعدہ کیے ہوئے دن سے مراد، جس کا وعدہ کیا گیا اس سے مراد قیامت کا دن ہے، کیونکہ قیامت کے دن کا کیا کیا گیا ہے، وعدہ کیا گیا کہ وہ آ کر رہے گا۔ اس کے بعد وشاہد ومشہود، حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے، اس سے مراد ہم نے پڑھا تھا کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے، وہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے، اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ مشہود سے مراد کیا ہے؟ عرفہ کا دن ہے۔ اور جمعہ کے دن کے تعلق سے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جمعہ کے دن سے افضل اور کوئی دن نہیں ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر یوم طلعت علیہ الشمس، کہ سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ دن ہے جمعہ کا۔ تو جمعہ کے دن سے افضل اور کوئی دن نہیں جس میں سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے، اور اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں کوئی مسلمان بندہ اپنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بھلائی طلب کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے ضرور قبول فرماتا ہے، اور اگر وہ کسی شر سے پناہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور اس شر سے بچا لیتا ہے۔ اور اس مفہوم کی روایت کے یوم الموعود سے مراد قیامہ ہے، شاہد سے مراد جمعہ ہے، مشہود سے مراد عرفہ کے دن ہے۔ سنن ترمذی کے اندر 3339 339 اور صحیح الجامع کے اندر 8201 پہ ایک روایت جو ہے موجود ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد کہا قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے ہلاک کیے گئے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصحاب الاخدود پر لعنت کی ہے. اخدود جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا کہ یہ اخادید کی جمع ہے. اس سے مراد زمین میں کھودی جانے والی خندقیں ہیں. یہ کافروں کی ایک قوم کی اس ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے اپنے ہاں کے ایمان والوں کو ستایا اور کوشش کی کہ وہ اپنے دین کو چھوڑ دیں، اپنے دین سے پلٹ جائیں. مگر جب انہوں نے دین کو چھوڑنے سے انکار کیا، انہوں نے ایمان اور توحید کو چھوڑنے سے انکار کیا، تو ان کافروں نے ان کے لیے زمین میں خندقیں کھودی. بڑے بڑے خندقیں نہیں، بڑے بڑے جو ہے گڈھے کھودے زمین کے اندر، اور اس کے اندر آگ جلائی، اور آگ کو بہت زیادہ مطلب بھڑکانے کے لیے اس میں بہت سارا ایندھن، لکڑیاں وغیرہ ڈالی گئیں. اور ڈالنے کے بعد پھر اہل ایمان سے یہ کہا گیا کہ تم دین کو چھوڑ دو تو تم اس آگ سے بچ جاؤ گے. اگر تم نے اپنے دین کو نہیں چھوڑا، اپنے دین پر ثابت قدم رہے، تو ہم تمہیں اس آگ کے اندر ڈالیں گے. مگر جب مومن کسی قیمت پر دین کو چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوئے، تیار نہ ہوئے، تو انہوں نے ان مومنین کو، ان اہل ایمان کو اسی خندق کے اندر جس کے اندر آگ تھی، انہی خندقوں میں پھینک دیا. اور اسی کا ذکر، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود. کہ خندقوں والے ہلاک کیے گئے، بڑی ایندھن والی آگ والے تھے جب وہ ان خندقوں کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو کچھ وہ مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے. یعنی جو مومنوں پر ظلم کر رہے تھے اس ظلم کو وہ خود بھی دیکھ رہے تھے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. اور انہوں نے ان سے اس کے علاوہ کسی چیز کا بدلہ نہیں لیا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے، جو بڑا زبردست اور نہایت قابل تعریف ہے. ہر وقت میں جو بھی غیر قوم ہے، کفار ہوں، یہود و نصارہ ہوں، کوئی بھی ہو، اہل ایمان سے یہ لوگ کی دشمنی صرف ایک چیز کی بنا پر ہے. اہل ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اکیلا رب مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کا انکار کرتے ہیں، طاغوت کا انکار کرتے ہیں. اسی لیے یہی جرم ہے اہل ایمان کا، جس جرم کی وجہ سے ان کو پریشان کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اہل ایمان کا کوئی جرم نہیں. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے. جب سے دنیا بنی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت کے آخری دن تک یہ مسئلہ رہے گا کہ اہل ایمان کو ان کے ایمان لانے کی پاداش میں، ان کے ایمان لانے کی جرم میں ان کو پریشان کیا جائے گا. اور اہل ایمان جو حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں، انہیں ان کی دھمکیاں، ان کا عذاب، ان کی تکلیفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین سے نہیں پھیر پائیں گی. وہ اپنے دین پر ثابت قدم رہیں گے، وہ اپنی جان تو دے دیں گے لیکن ایمان کا سودا نہیں کریں گے. جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہم دیکھ لیں، صحابہ دیکھ لیں، اس کے بعد بھی اور آج بھی جو لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں ان کے ساتھ کتنی پریشانیاں اور کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں ہمیں معلوم ہے. لیکن الحمدللہ، کیونکہ ایمان، توحید ایک ایسی نعمت ہے جس دل کے اندر داخل ہو جائے، جس انسان نے سچے دل کے ساتھ اللہ کی توحید کا انکار کیا، وہ کٹ سکتا ہے، مر سکتا ہے، اپنے جسم کی بوٹی بوٹی وہ کرانا اس کو وہ برداشت کر سکتا ہے، آگ میں کودنا برداشت کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی توحید پر آنچ نہیں آنے دیتا. اسی لیے قرآن کریم کے اندر آپ نے بہت سارے قصے پڑھے ہوں گے. آپ لوگوں نے قرآن کریم کے اندر اصحاب کہف کا قصہ پڑھا. اصحاب کہف نے اس گاٹی کے اندر، جس گاٹی کے اندر غار میں وہ داخل ہوئے تھے، جہاں وہ 309 سال سوتے رہے، انہوں نے وہ گاٹی کے اندر، وہ غار کے اندر پناہ کیوں لی تھی؟ اپنی توحید کی حفاظت کے لیے، اپنی توحید کی حفاظت کے لیے. کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے ہمارا توحید چھن جائے، تو اس کی وجہ سے ان لوگوں نے غار میں پناہ لی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو معجزہ کیا جو ہم پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے آپ نے
قرآن کریم کے اندر کئی مختلف مواقع پر اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ الاعراف میں، سورۃ الشعراء میں، سورۃ الطٰہٰ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرعون اور جادوگروں کا جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو آئے تھے ان کا ذکر کیا ہے۔ وہ جادوگر جو تھوڑی دیر پہلے فرعون سے یہ مطالبہ کر رہے تھے اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبِينَ، اے فرعون اگر ہم موسیٰ پر غالب آ جاتے ہیں، موسیٰ سے جیت جاتے ہیں تو کیا ہمارے لیے اس کی کوئی اجرت ہے؟ قال نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، کہ ہاں تمہارے لیے اجرت ہی نہیں، اس کی مزدوری اور معاوضہ ہی نہیں، بلکہ تم میرے خاص مقربین بندوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ فرعون سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں کیا اجرت دیں گے، لیکن جب انہوں نے قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم ڈالو جو تمہارے پاس ہے، یعنی تم اپنے جادو کی جو کرتب دکھانا چاہتے ہو ڈالو۔ انہوں نے کرتب دکھائے، اللہ کے حکم میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی عصا پھینکی، وہ ان کا سارا جادو جو ہے وہ باطل ہو گیا۔ جب جادوگروں کا جادو باطل ہوا تو وہ سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں اور ہم باطل ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے اس چیز کو دیکھا فوراً انہوں نے کہا قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم سارے جہانوں کے رب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ اب جب وہ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد فرعون نے کہا قال فرعون ما آمنتم به قبل ان آذن لكم، کہ تم ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، تم میری اجازت کے بغیر تم کیسے ایمان لے آئے؟ انه لکبیرکم الذی علمکم السحر فلسوف تعلمون، اور وہ کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام تو تمہارا سرگنا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، اب تم جان لو گے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ فرعون نے کتنی بڑی دھمکیاں دی ان کو، کن کی؟ جو فرعون کے بلاوے پر آئے تھے، جو فرعون سے اجرت اور معاوضہ اور مطالبہ طلب کر رہے تھے، لیکن جب ان کے دلوں کے اندر اللہ کی توحید داخل ہوئی، فرعون انہیں کیا کہہ رہا ہے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مختلف سمتوں سے کاٹ دوں گا، یعنی دائنا ہاتھ تو بایاں پیر، بایاں ہاتھ تو دائنا پیر، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور پھر اس کے بعد میں تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر پہلے وہ حالت کفر میں ہیں تو فرعون سے اجرت طلب کر رہے ہیں، فرعون کے کہنے پر وہ ایک نبی کے مقابلے میں آ گئے ہیں، لیکن جیسے ایمان کی دولت ان کے سینوں کے اندر داخل ہوئی، فرعون انہیں جو بھی انتہا ہو سکتی ہر طرح کی انہیں دھمکی دیتا ہے، ڈراتا ہے۔ وہ لوگ کیا جواب دیتے ہیں قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، کوئی بات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ہمیں تو ویسے بھی اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، ہمیں تو ویسے ہی یہ زندگی ختم ہونے کے بعد تو ویسے بھی ہمیں اپنے رب کے پاس جانا ہے، تجھے جو کرنا ہے وہ کر لے، تجھے جو کرنا ہے وہ کر لے، ہم ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ تو توحید دنیا کی سب سے عظیم چیز ہے۔ جس انسان نے سچے دل سے توحید کو اپنے دل کے اندر، اپنی زبان پر، اپنے اعضاء و جوارح کے اندر داخل کر لیا، وہ انسان کبھی بھی توحید کا، ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ اب جادوگروں نے کہا جو تجھے کرنا ہے وہ کر لے، ہم تیار ہیں۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، ہم اپنے رب پر ایمان لائے تاکہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اور ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے گا۔ پھر آخر واللہ خیر وابقا، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ خیر ہے، جو تیرے پاس ہے وہ خیر نہیں ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ خیر ہے اور وہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ اور سورۃ الطٰہٰ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید وضاحت کی، ان لوگوں نے، جادوگروں نے کیا کہا انہ من یأت ربہ مجرما فإن له جہنم، کہ جو اپنے رب کے پاس مجرم اور گنہگار بن کر جائے گا اس کے لیے جہنم ہے۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، پھر جہنم کے اندر اسے نہ موت ہوگی نہ زندگی۔ ومن یأتہ مؤمنا
قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا، اور جو اپنے رب کے پاس ایمان اور عمل صالح لے کر حاضر ہوا، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس بلند درجات ہیں، بلند مقام ہے، اونچا مرتبہ ہے، ان کی اونچی شان ہے۔ اور قرآن ایسے واقعات سے بھرا پڑا ہے۔ سورہ یاسین کے اندر حبیب نجار کا قصہ دیکھ لیجئے، سورہ غافر کے اندر آپ جو ہے وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جو فرعون کے قبطیوں میں سے ایک انسان تھا جس نے ایمان لایا، جو اپنے ایمان کو چھپا، اس کا واقعہ آپ پڑھ لیجئے۔ قرآن کے اندر آپ کو ایسے بے شمار واقعات ملیں گے، جو لوگ تھوڑی دیر پہلے کفر پر تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کو قبول کیا، اس کے بعد انہیں ہر طریقے سے ڈرایا اور دھمکایا گیا، ان لوگوں کے قدموں میں زلزلہ نہیں آیا، وہ ایمان پر ثابت قدم رہے اور انہوں نے ایمان پہ استقامت اختیار کی۔ اس لیے غیر قوموں کا ہمیشہ یہ شیوا رہا ہے کہ وہ اہل ایمان سے ایمان کی دولت کو چھینیں۔ ایمان ہماری ان سے دشمنی یہی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان لائے، اس کے علاوہ ان کی ہم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اور وہ ہم سے لڑتے، ہم کو پریشان، ہم کو ستاتے اس لیے ہیں تاکہ ہم ایمان کو چھوڑ دیں، اس کے علاوہ اور کوئی ان کا مقصد نہیں ہے، اس کے علاوہ ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ لیکن ابھی ایک ایمان والے کو چاہیے کہ ہمارے پاس دنیا کے اندر سب سے قیمتی سرمایہ، ہماری سب سے جو ہے ہمارا رأس المال، ہماری دنیا کی سب سے بڑی دولت جو ہے وہ اللہ کی توحید ایمان ہے۔ اگر وہی سلامت نہ رہا تو پھر ہماری دنیا کے اندر زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو کافر کیا چاہتا ہے کہ ہم سے ہمارا رأس المال، ہمارا اصلی سرمایہ، ہماری سب سے بڑی دولت ایمان کو چھین لے۔ اگر آپ ایمان کفر کریں گے، وہ آپ کی عزت کریں گے۔ تو اس لیے اہل ایمان نے ہمیشہ سے کبھی بھی توحید کا سودا نہیں کیا ہے، اپنے ایمان کا کبھی بھی سودا نہیں کیا ہے۔ وہ مرنے کے لیے تیار ہو گئے، وہ سولی پر لٹکنے کے لیے تیار ہو گئے، وہ آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے، وہ تیل کی گرم کڑھائیوں کے اندر جو ہے اس کودنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ تکلیف دنیا کی تکلیف ہے، یہ تکلیف ختم ہو جائے گی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس توحید کے نتیجے میں ہمیں جنت کا وارث بنا دے گا، اور جنت کے اندر پہنچنے کے بعد ہم ساری تکالیف کو بھول جائیں گے، ہماری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے سارے رنج اور غم دور ہو جائیں گے۔ اس لیے وہ ایمان کی دولت کی حفاظت کرتے ہیں، توحید کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی توحید کے اندر خلل اور نقص نہیں آنے دیتے۔ تو اہل ایمان کا جن اہل ایمان کو خندق میں ڈالا گیا تو ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا گناہ صرف یہ تھا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لائے تھے۔ اسی وجہ سے وہ لوگ ان کو پریشان کرتے تھے۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے بیان فرمایا کہ الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، وہ ذات ہے، اسی کے لیے آسمان اور زمینوں کی بادشاہت ہے، یعنی اس کی پوری صفت یہ کہ وہ تمام آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا مالک ہے، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، یعنی تمام آسمان اور زمین میں کوئی چیز اس سے غائب نہیں، کوئی چیز اللہ سبحانہ وتعالی سے پوشیدہ اور مخفی نہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے جو اصحاب الاخدود کا جو واقعہ ہے، وہ واقعہ بعد جو ہے محدثین نے جو ہے لمبا بیان کیا ہے۔ اس واقعے مسند احمد کے اندر امام احمد رحمہ اللہ نے اس واقعے کافی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی جو ہے تفصیل کے ساتھ جو ہے بیان کیا ہے۔ پہلے ہمارے وہ وقت کم ہے تو ہم پہلے امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کے اندر جو واقعہ نقل کیا ہے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، انشاءاللہ اتنا ہمارے لیے کافی ہے، اور پھر بھی اگر آپ چاہیں گے کہ اور تفصیل چاہیے تو انشاءاللہ ہم مسند احمد کے اندر جو امام احمد رحمہ اللہ نے جو واقعے کی تفصیل بیان کی ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم لوگ پڑھ لیں گے۔ تو صحیح مسلم کے اندر
امام مسلم رحمہ اللہ نے جو اس واقعے کو ذکر کیا ہے، صحیح مسلم کے اندر آپ کو حدیث جو ہے 360، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے آپ کو 75 نمبر پہ آپ کو حدیث مل جائے گی صحیح مسلم کے اندر، صحیح مسلم کے اندر 75 اور 360، اور اسی طریقے سے اگر آپ انٹرنیشنل نمبر سے ڈھونڈنا چاہیں تو 3001، یعنی 3001 پہ جو ہے، سوری اسلام 360 پہ اگر آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں یہ روایت تو آپ کو 3001 پہ یہ روایت مل جائے گی۔ واقعہ اس طریقے سے ہے کہ پہلے زمانے میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے ایک بادشاہ کا جادوگر اور کاہن تھا، ایک بادشاہ تھا جس کے پاس ایک جادوگر اور کاہن تھا۔ جب وہ کاہن بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے ایک ایسا ذہین اور تیز فطین ہوشیار لڑکا دو جسے میں یہ علم سکھا دوں جو علم میرے پاس ہے، کیونکہ میں تو اب بوڑھا ہو گیا، اگر اب میں چلا گیا تو پھر یہ علم کیا ہو جائے گا، یہ علم ختم ہو جائے گا، اس لیے مجھے کوئی ایسا ہوشیار ذہین لڑکا دیں جس کو میں اپنا یہ علم سکھا دوں۔ تو بادشاہ نے نہایت ذہین اور ہوشیار بچے کو اس کاہن کے حوالے کیا، اس جادوگر کے حوالے کیا۔ اب جو ہے وہ کاہن اور جادوگر اس ہوشیار لڑکے کو جادو اور کہانت سکھانے لگا۔ اب جب لڑکا اپنے گھر سے نکلتا اس جادوگر کے اور کاہن کے بعد علم سیکھنے کے لیے تو لڑکے کے راستے میں ایک راہب کا گھر تھا۔ راہب یعنی ہم کہہ سکتے ہیں عابد، جو رہبانیت کی زندگی گزارا، یعنی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کر، اور یہ رہبان یہ مطلب بنی اسرائیل کے زمانے میں پائے جاتے تھے، راہب مشہور ہوتے، جیسے ہمارے عالم ہے اس طرح راہب۔ تو راستے میں ایک راہب کا بھی مکان تھا، ان کا گھر پڑتا تھا۔ یہ لڑکا جب اس کاہن اور جادوگر کے پاس جاتا تو بیچ میں ہی راستے میں ہی راہب کا گھر پڑتا تھا، تو یہ آتے جاتے یعنی کاہن کی طرف جب جاتا اور جب واپس آتا تو یہ اس راہب کے پاس بھی بیٹھتا، اس سے بھی باتیں کرتا، اس کی بھی باتیں سنتا، اور اس لڑکے کو راہب کی باتیں جادوگر کی باتوں سے بہت زیادہ اچھی لگتی، تو اس کو اور زیادہ جو ہے دھیان دیتا۔ اور بعض روایت میں یہ تفصیل ہے کہ جب وہ مطلب راہب کے پاس بیٹھ جاتا، گھر سے نکل پاتا، گھر سے نکلتا راہب کے پاس بیٹھتا، اس سے تاخیر ہوتی تو جادوگر اسے سزا دیتا، مارتا تھا، اور جب وہ واپس پھر آتا تھا، یعنی واپس جب آتا تھا پھر جادوگر کے پاس بیٹھتا تھا، اس سے لیٹ ہو جاتا تھا تو گھر والے اسے مارتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اسے راہب نے کہا کہ تم گھر والوں کو یہ کہا کرو کہ مجھے جادوگر نے روک لیا تھا، اور جادوگر والوں کو یہ کہا کہ مجھے گھر والوں نے روک دیا تھا، اس لیے مجھے لیٹ ہو گیا۔ خیر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ پھر ایک مرتبہ ایک ایسا واقعہ ہوا کہ یہ لڑکا جا رہا تھا، راستے میں ایک بہت بڑی اژدہا سانپ نے لوگوں کا جو ہے مطلب بہت بڑا کوئی جانور تھا، واللہ عالم وہ شیر چیتا ہے یا اژدہا سانپ کوئی بھی ہے، کوئی بہت بڑی مطلب درندے نے لوگوں کا راستہ جو ہے وہ روک رکھا تھا۔ لڑکے نے سوچا کہ آج میں یہ پتہ کرتا ہوں کہ جادوگر صحیح ہے یا راہب صحیح ہے، یعنی میں تو دونوں سے علم حاصل کر رہا ہوں، جادوگر سے بھی اور راہب سے بھی۔ اب میں یہاں یہ اندازہ، میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں، میں یہ فیصلہ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کس کا علم زیادہ صحیح ہے، جادوگر کا یا راہب کا۔ تو کہتے ہیں کہ اس لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کر کہا اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے سے زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہے تو اس جانور کو مار دے، تاکہ لوگوں کی آمد و رفت آنے جانے کا سلسلہ جاری ہو جائے، کیونکہ راستہ رکا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر اس بچے نے، اس لڑکے نے اللہ کا نام لے کر کے اور یہ کہا کہ اگر راہب کا معاملہ جادوگر سے زیادہ بہتر ہے تو اس جانور کو مار دے۔ یہ کہہ کر اس نے پتھر مارا اور وہ جانور مر گیا۔ لڑکے نے جا کر یہ واقعہ راہب کو سنایا اور لوگوں نے بھی دیکھا کہ
پتھر سے جو ہے اتنی بڑی مصیبت چل گئی تو لڑکا جو ہے ان لوگوں کو بھی جو ہے لڑکے کی ذہانت اور اس کی جو ہے رفعت اور بلندی کا ان لوگوں کو بھی پتہ چل گیا. پھر یہ لڑکا جو ہے راہب کے پاس آیا تو انہوں نے راہب کو جو ہے وہ سارا واقعہ بتلایا. تو راہب نے اسے کہا کہ اے بیٹے، اب تم فضل و کمال کو پہنچ گئے ہو، یعنی اب جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں بہت بڑی فضیلت عطا کر دی ہے، اب تم جو ہے کمال کے درجے کو پہنچ گئے ہو، اب تمہاری آزمائش شروع ہونے والی ہے. کیا شروع ہونے والی ہے؟ آزمائش شروع. آزمائش کن کی ہوتی ہے؟ جو لوگ فضل اور کمال والے ہوتے ہیں. جو لوگ فضل اور کمال والے ہوتے ہیں ان کی آزمائش ہوتی ہے. تو کہا کہ اب تم فضل و کمال کو پہنچ گئے ہو اور تمہاری آزمائش شروع ہونے والی. کیونکہ راہب کو پتا تھا کہ جو اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کی آزمائش دنیا کے اندر ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے خیر کا معاملہ ہے. ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آزمائش کے ذریعے سے ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے، یا ہو سکتا ہے اس آزمائش کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں جنت میں اونچا مقام دے دے، یا ہو سکتا ہے اس آزمائش کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چھوٹی آزمائش دے کر کے اس سے بھی بڑی آزمائش اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بچا لے، یا ہو سکتا ہے یہ مصیبت دے کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنے قریب کر لے. کیوں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان دین سے دور ہوتا ہے، جب کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے ان چیزوں میں اللہ کی طرف سے خیر اور بھلائی ہوتی ہے مومنوں کی طرف سے. تو کہا کہ اب تم فضل و کمال کو پہنچ گئے، اب تمہاری آزمائش شروع ہونے والی ہے. لیکن اس دور ابتلا میں، یعنی جب آزمائش کا جب وقت ہوگا تو تم میرا نام کسی کو بھی نہ بتانا. اب راہب کیا لڑکے کو نصیحت کر رہا ہے کہ جب تمہاری آزمائش شروع ہو تو تمہیں میرا نام نہیں بتانا ہے. میرا جو مسئلہ ہے، تمہارا مسئلہ، اس کو راز میں رکھنا ہے، اس کو کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس لڑکے کو اتنا فضل اور اتنا کمال دیا کہ یہ لڑکا اگر کسی اندھے پر دم کر دیتا، اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیتا تو اس کی روشنی آ جاتی. اسی طریقے سے جو اور بیماریاں ہیں، برس کوڑ وغیرہ کی بیماری، بھی اس کا بھی علاج کرتا، وہ دم کرتا، جو بھی اس کے پاس تھا، لوگ جو ہے شفایاب ہو جاتے فوراً. لیکن اور بھی بہت ساری بیماریوں کا علاج کرتا تھا. لیکن اس لڑکے کی ایک شرط تھی. شرط کیا تھی؟ اس کی شرط یہ تھی کہ یہ ایمان باللہ کی شرط پر لوگوں کا علاج کر. لوگوں کا کہتا تھا کہ میں تمہارا علاج کروں گا اس شرط پر کہ تم اللہ پہ ایمان لے آؤ. اگر تم اللہ پہ ایمان لے آؤ تو میں تمہارا علاج کروں گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو شفا دے دے گا، تم اچھے ہو جاؤ گے. دیکھیے اللہ کی توحید کی دعوت کتنی عظیم چیز ہے. وہ لڑکا ان سے کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے؟ کہ تم اللہ کی توحید میں داخل ہو جاؤ. اور یہی مومن کی زندگی کا مقصد ہے کہ وہ خود بھی توحید کے اندر داخل ہو جائے اور جتنا ممکن ہو سکے دوسرے لوگوں کو توحید کے اندر داخل کرے. اس نے کہا کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لے آؤ گے تو میں تمہیں کیا کر دوں گا؟ میں تمہیں جو ہے تو تم پر دم کروں گا، دعا کروں گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں شفا دے گا. اور لڑکا یہ کہتا تھا کہ یہ شفا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے شفا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں شفا دیتا ہے میری دعا کے ذریعے سے. اب اس کے بعد یوں ہوا کہ جب یہ لڑکا بہت مشہور ہو گیا تو بادشاہ کے دربار کے اندر جو ہے ایک ایسا اس کا ساتھی تھا جو نابینا تھا. اس کو پتا چلا کہ کوئی ایسا لڑکا ہے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے، جس کے ذریعے سے علاج جو ہے میرا ممکن ہے. تو وہ جو ہے اس لڑکے سے جو ہے اس نے علاج کے لیے کہا. تو لڑکے نے کہا میری ایک شرط ہے، میری شرط یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں تمہارا علاج کر دوں گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اس بادشاہ کے جو ساتھی تھا اس نے ایمان لایا اور بچے نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی آنکھیں لوٹا دی. اور وہ جو آدمی تھا
وہ بادشاہ کے وزراء میں سے تھا، یعنی بادشاہ کے جو خاص لوگ رہتے ہیں ان میں سے تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اس کو بھی شفا دی. اور لڑکا کہتا تھا، کیا کہتا تھا کہ اگر تم ایمان لاؤ گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا کر دے گا. چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا سے کیا کر دیتا، شفا فرما دیتا. اور یہ خبر جب بادشاہ تک پہنچی، اور جو مسند احمد کی روایت ہے اس کے اندر تفصیل بھی موجود ہے کہ جب بادشاہ نے اپنے اس وزیر کو دیکھا کہ وہ تو مطلب دیکھ رہا، ابھی نابینا تھا، تو اس نے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا کہ یہ میرے اللہ نے مجھے شفا دی. کیا کہا کہ میرے اللہ نے مجھے شفا دی. بولے میرے علاوہ تمہارا اور کون اللہ ہے؟ اس نے کہا کہ ایسا ایسا ہے. پھر جو ہے کیا کہتے ہیں راز کھلا، اور اس وزیر نے جو ہے اس لڑکے کا نام بتایا. پھر جو ہے بادشاہ کو اپنی سلطنت کا، جتنی بھی طاغوت رہتا ہے، طاغوت کو حق سے ہمیشہ ڈر رہتا ہے، طاغوت کو حق سے ہمیشہ ڈر رہتا ہے. جتنے نبی بھی ہیں، نبیوں کی جو دوسرے لوگوں نے مخالفت کی، وہ کیوں کی کہ ہماری چودراہٹ، ہماری جو ہے سرداری، ہماری سلطنت، ہماری حکومت ختم ہو جائے گی. اور آج بھی لوگوں کو اہل ایمان سے یہی خطرہ ہے. اہل ایمان سے لوگوں کو کہیں بھی رہتا ہوں، ہر جگہ جو ہے اہل ایمان سے لوگوں کو یہی خطرہ ہے کہ کہیں یہ حکومت پر، کہیں جو ہے یہ ملکوں پر قبضہ نہ کر لیں، کہیں ان کے بعد حکومت نہ آ جائے. کافروں کو یہی ڈر رہتا ہے. تو جب بادشاہ تک یہ بات پہنچی کہ ایک ایسا لڑکا ہے، اور وہی لڑکا جس کو اس کے جادو سکھانے کے لیے اس نے جو ہے مقرر کیا تھا، تو بادشاہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ اب تو اس کی سلطنت، اس کی بادشاہت کیا ہے، خطرے میں ہے. تو اس نے کیا کیا، اس نے جو ہے اس لڑکے کو بلایا، اور بعد اہل ایمان کو بھی اس نے بلایا جو ایمان لائے تھے. تو اس نے کیا کیا، اس بادشاہ نے کہ جو اہل ایمان کو بلایا تھا، ان اہل ایمان کو بلا کر اس بچے کے سامنے ان کو قتل کروا دیا. ان کو کیا کروا دیا؟ ان کو قتل کروا دیا. اور قتل کروانے کے بعد اس لڑکے کے بارے میں اس نے چند آدمیوں کو کہا کہ اس لڑکے کو پہاڑ کی بلند چوٹی پر لے جاؤ، پہاڑ کی بلند چوٹی پر اس لڑکے کو لے جاؤ، اور پہاڑ کی چوٹی پر جا کر اسے نیچے پھینکو. جب یہ لوگ لڑکے کو لے کے اس پہاڑ کی بلندی پر سے پہنچے، اس بچے نے اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کی، اور پہاڑ کے اندر زلزلہ، حرکت پیدا ہوئی، جنبش پیدا ہوئی، جس سے جو لوگ بھی ان کو لے کر گئے تھے وہ سب گر کر مر گئے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے بچے کو اپنی حفاظت میں رکھا. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے، اپنے بندوں کی کیا کرتا ہے، حفاظت فرماتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کو مزید اور کام لینا تھا اس بچے سے، تو اس بچے نے دعا کی، سارے لوگ گر کر جو ہے مر گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بچے کو عافیت میں اور حفاظت میں رکھا. اس کے بعد وہ بچہ پھر جو ہے واپس زندہ صحیح سالم آ گیا. پھر بادشاہ نے اسے دوسرے آدمیوں کے حوالے کیا کہ اسے ایک کشتی میں بٹھا کر سمندر کے اندر لے جاؤ، اور سمندر کے بیچ میں جب کشتی پہنچے تو اس کو سمندر کے اندر پھینک دو، اس کو ڈبو دو. لہذا وہ لوگ اس بچے کو لے کر گئے. اب بچے نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہاں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کشتی کو کیا کر دیا، کشتی کو الٹ دیا. جتنے بھی لوگ تھے سب غرق ہو گئے، سب ڈوب گئے سوائے اس لڑکے کے. اب وہ لڑکا پھر واپس آ گیا. وہ بادشاہ پریشان حیران ہو گیا کہ وہ کرے تو کیا کرے. تب اس لڑکے نے بادشاہ سے یہ بات کہی کہ اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے، مجھے ہلاک کرنا چاہتا ہے، تو اس کا طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم مجھے ایک طریقے سے مار سکتے ہو. بادشاہ یہی چاہتا تھا، ہر صورت میں وہی چاہتا تھا کہ کیا ہو، یہ بچہ کسی بھی طریقے سے ہلاک ہو جائے تاکہ اسے کوئی نقصان نہ ہو، اس کی سلطنت میں کوئی کمی نہ ہو، اور لوگ ایمان کے اندر داخل نہ ہو. تو بادشاہ نے کہا کہ وہ کیا طریقہ ہے. تو بچے نے اپنی شرائط بادشاہ کے سامنے رکھی، کہا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کھلے میدان میں، بڑے میدان میں سارے لوگوں کو جمع کرو، اور جمع کرنے کے بعد بسم اللہ رب الغلام،
بسم اللہ، اللہ کے نام کے ذریعے سے، رب الغلام، جو اس غلام کا رب ہے، یہ کہہ کر مجھے تیر مارو تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، سارے لوگوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد جو ہے بسم اللہ رب الغلام کہہ کر تیر مارا اور وہ لڑکا مر گیا۔ جو سارے لوگ جو تھے انہوں نے دیکھا تھا کہ پہاڑ پہ لے کے گئے، سمندر میں لے کے گئے، وہ لڑکا بچ جاتا تھا، اس کی حفاظت ہوتی تھی، لیکن یہاں پہ وہ کسی بھی طریقے سے نہیں مرا۔ لیکن جیسے ہی اس بادشاہ نے کہا کہ بسم اللہ رب الغلام کہہ کر اس کو تیر مارا تو یہ بچہ مر گیا۔ تو جتنے بھی لوگ تھے وہاں پہ، جو کھلے میدان میں جو لوگ تھے، اکثر لوگ یعنی سارے لوگ جو ہے یہ کیا کرے، پکار اٹھے کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے، کہ ہم نے اس لڑکے کے رب پر ایمان لایا۔ بادشاہ اور زیادہ پریشان ہو گیا کہ اب تو اور مصیبت ہو گئی، اور لڑکا چاہتا ہی یہی تھا کہ سارے لوگوں تک حق پہنچ جائے۔ دیکھیے، ایک آدمی کے لیے اللہ کی توحید دوسروں تک پہنچانا یہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اب یہ بچہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہا ہے، لیکن اس کو اس چیز کی فکر ہے کہ اللہ کی توحید لوگوں تک پہنچ جائے، اور یہی فکر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی۔ قرآن نے کہا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ اگر یہ مکہ کی مشرکین ایمان نہ لائے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں گے۔ اور سورہ یاسین کے اندر جو حبیب نجار کا قصہ ہے، اس کے اندر بھی کیا ہے، جب اس کو قتل کر دیا گیا، قتل کرنے کے بعد جب وہ اللہ کی جنت میں پہنچ گیا، اللہ اکبر، اللہ کی جنت میں پہنچنے کے بعد بھی اسے اپنی قوم کے تعلق سے یہ فکر ہے، قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ میرے رب نے مجھے معاف فرما دیا ہے اور مجھے عزت والے لوگوں میں شامل کر دے۔ کاش کہ میرے قوم کو پتہ چل جائے کہ ایمان کا کیا فائدہ ہے۔ جنت میں پہنچنے کے بعد بھی اسے یہ فکر ہے کہ اللہ کی توحید لوگوں تک پہنچے، اور یہی تڑپ، یہی جستجو آپ کو وقال رجل مؤمن من آل فرعون، آل فرعون میں سے جو انسان مومن، اس کی بھی یہی پورا تفصیلی واقعہ سورۃ المؤمن، سورۃ الغافر کے اندر آپ لوگ پڑھیں کہ کس طریقے سے وہ دلیل اور بہادر شیر بن کر کے میدان میں کود پڑتا ہے اور فرعون اور فرعونیوں کے سامنے ڈٹ جاتا ہے، اور انہیں کس طریقے سے نصیحت کرتا ہے، وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اے میری قوم کے لوگوں، مجھے کیا ہو گیا کہ میں تمہیں، اے میری قوم کے لوگوں کیا ہو گیا ہے، ادعوننی الی النجات، میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں، میں تمہیں توحید کی طرف بلا رہا ہوں، میں تمہیں ایمان کی طرف بلا رہا ہوں، میں تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوں، وتدعوننی الی النار، اور تم مجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہو۔ اس نے ایسی نصیحتیں کی ہیں اپنی قوم کو، ایسی نصیحتیں کی ہیں کہ آپ جب پڑھیں گے تو آپ تفصیل پڑھیں گے تو آپ کو جو ہے آپ کے ایمان کے اندر جو ہے تازگی آئے گی۔ تو یہ بچے کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی، لیکن کس چیز کی فکر تھی؟ فکر یہ تھی کہ لوگوں تک اللہ کی توحید پہنچ جائے۔ اب لوگوں تک اللہ کی توحید پہنچ جائے تو اس کے لیے اس نے کیا کہا، بادشاہ کو کہا کہ سارے لوگوں کو جمع کرو، جمع کرنے کے بعد یہ الفاظ کہہ کہ مجھے مارو تو میں ہلاک دوں۔ بچے کو معلوم تھا کہ یہ میں کام سے سارے لوگ جمع ہوں گے، جب وہ یہ منظر دیکھیں گے تو ان تک اللہ کی توحید پہنچ جائے گی، اور یہی مسئلہ ہوا۔ اور جیسے جادوگروں نے جب دیکھا کہ ہمارا جادو باطل ہو گیا، وہ کیا، وہ ایمان لائے، اسی طریقے سے وہ لوگ جو ہے ایمان لے آئے تو بادشاہ پریشان ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے کیا کیا، اور جو اس کے لوگ تھے ان لوگوں نے بڑی بڑی خندقیں کھدوائیں، اس میں یعنی پہلے تو لوگوں سے کہا کہ دین سے پھر جاؤ، لوگ دین سے نہیں پھرے، ایمان سے لوگ جو ہے توحید کو لوگوں نے نہیں چھوڑا، تو ان لوگوں نے پھر خندقیں
کھود کر کے اس میں آگ جلائی اور بہت زیادہ تیز اس میں آگے جو ہے ایندھن ڈالا گیا، پھر کہا گیا کہ ایمان سے پھر جاؤ، لیکن وہ لوگ ایمان سے نہیں پھرے، تو پھر ان کو کیا کیا گیا، اس جلتی ہوئی آگ میں ان ایمان والوں کو پھینک دیا گیا۔ اہل توحید کے لیے، اہل ایمان کے لیے ہمیشہ سے آزمائش رہی۔ آج ہم لوگوں پر تو کچھ آزمائش نہیں ہے، اکا دکا ایک اگر کہیں واقعہ ہو جاتا ہے، پورے مسلمان جس کا ایمان اپنے رب پر ہے، جو یہ جانتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کی وجہ سے اگر قتل کیے گئے تو ہمارے لیے جنت ہے، اگر ایک واقعہ ہوتا ہے اور وہ واقعہ اگر نشر ہو جاتا ہے سوشل میڈیا پر، سارے مسلمان ڈر جاتے ہیں، خوف کی لہر ان کے اندر دوڑ جاتی۔ ہمارا ایسا ایمان، اہل توحید کا ایمان ایسا نہیں ہوتا۔ اہل توحید کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کی سنت ہے، اہل توحید کو معلوم ہے کہ اس کے بعد ہمارے لیے جنت ہے، اہل توحید کو معلوم ہے کہ اسی کے لیے اصحاب الاخدود کو بھی جلتی ہوئی آگ کے اندر ڈالا گیا تھا۔ اہل توحید کبھی اس چیز سے گھبراتا اور پریشان نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس اگر اللہ کی توحید ہے، ہمارے جسم کی بوٹی بوٹی نوچ لی جائے، ہمیں کتنا ہی سخت عذاب دیا جائے، لیکن اللہ کی قسم جیسے ہی ہماری روح نکلے گی ہم جنت کے اندر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے اس سے بھی کہیں زیادہ ہمیں جس چیز کی فکر ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ تا حیات مرتے دم تک ہماری توحید سلامت ہونی چاہیے۔ اگر ہماری توحید سلامت ہے الحمدللہ، اور اگر ہماری جان بچ جائے لیکن ہماری توحید سلامت نہ ہو تو ایسی جان کا، ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اب وہ اہل ایمان کو کیا کیا گیا؟ ان کو آگ میں پھینکا گیا۔ اسی طریقے سے وہ ایمان والے آتے رہے، ان کو آگ کے حوالے کیا، آگ کے حوالے کیا گیا، یہاں تک کہ آخر میں ایک ماں آتی ہے جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا معصوم بچہ ہوتا ہے، اور ماں کی ممتا اللہ سبحانہ و تعالی نے عجیب رکھی ہے۔ ماں کو آگ میں خود کودنے کا کوئی ڈر نہیں تھا، لیکن اپنے معصوم دودھ پیتے ہوئے بچے کے بارے میں سوچ کر ماں تھوڑا ہچکچانے لگی، گھبرانے لگی کہ میں اسے آگ کے اندر کودوں گی میرے معصوم بچے کا کیا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس معصوم بچے کو زبان دے دی، بولنے کی طاقت دے دی۔ اس بچے نے کہا اے میری ماں، یہ تو سعادت ہے، تو اس آگ کے اندر کود جا۔ پھر وہ ماں اپنے بچے کو لے کر اس آگ کے اندر جو ہے کود جاتی ہے، اور وہ بچہ ماں کو کیا کہتے، اے اماں صبر کر، آگ کے اندر جلنا اتنی دیر صبر کر، تو حق پر ہے، تیرے لیے جنت۔ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کے اندر اور تفصیل بیان کی ہے۔ ویسے اگر ہم میری پوری واقعہ کو خلاصہ دیکھیں تو ہم نے الحمدللہ اتنا پڑھ لیا کہ ہمارے لیے کافی ہے، لیکن اگر آپ لوگ اور تفصیل چاہتے ہیں تو مسند احمد کی ایک روایت ہے جس کو امام کثیر رحمہ اللہ وغیرہ نے نقل کیا ہے، اس کے اندر کچھ اور تفصیل ہے، کچھ چیزیں میں نے بیان کر لی، کچھ چیزیں ہو سکتا ہے اور چھوٹی ہوں، اگر آپ چاہیں گے تو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ خیر، ہمارے لیے اس واقعہ کے اندر جو نصیحت اور عبرت وہ یہ ہے کہ اہل ایمان کی آزمائش ہوگی، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، لیکن اہل ایمان کو اس آزمائش سے کبھی خوف نہیں کھانا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر اپنی ایمان اور اپنی توحید کی سلامتی کے لیے اسے آگ میں کودنا پڑے تو آگ میں بھی کودے گا، قتل ہونا پڑے تو قتل بھی ہوگا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن اپنے توحید کا سودا نہیں کرے گا۔ یہی، اور جو تکلیف ہے وہ وقتی تکلیف ہے، وہ تکلیف کے ختم ہونے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت اور نعمت ہے۔ جس انسان کو صرف اس جرم کی وجہ سے قتل کیا جائے کہ اس نے اللہ پر ایمان لایا، وہ اللہ کی توحید کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کو فالو کرتا ہے،
دنیا کے اندر اس سے بڑھ کر اور کوئی سعادت انسان کے لیے نہیں ہو سکتی ہے۔ دنیا مرنا تو ہمیں ویسے بھی ہے، موت کیا کسی کو نہیں آتی؟ بستروں پہ پڑے پڑے لوگوں کو موت آ جاتی ہے، صحیح صحیح چلتے راہ چلتے لوگوں کو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، موت ہو جاتی ہے۔ لیکن سعادت والی موت وہ ہے جو نیکی اور خیر پر ہو، اور توحید سے بڑھ کر قیمتی نیکی کیا ہے؟ توحید سے بڑھ کر کوئی نیکی ہے؟ سب سے عظیم سب سے بڑی نیکی توحید پر ہے۔ تو اگر میری اور آپ کی جان اللہ کی توحید پر نکلے تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے دنیا کے اندر اور کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، حالات کیسی بھی ہو جائیں، اہل ایمان کبھی بھی گھبراتے نہیں ہیں، پریشان نہیں ہوتے۔ چھوٹے چھوٹے ویڈیو سے جو ہے سہم جانا، ڈر جانا، یہ کچھ نہیں ہے۔ ہماری جو اہم چیز ہے وہ ہم اپنی توحید کو سنبھالیں، اپنی توحید کو حفاظت کریں، اور ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنی توحید کی حفاظت کرنے والا بنا، ہماری اولادوں کو بھی توحید پر ثابت قدم رکھ، ہمارے قدموں کے اندر توحید پر استقامت نصیب فرما، اور ہمیں جب تک اس دار فانی کے اندر زندہ رکھ، ہمیں ایمان بالخیر پہ زندہ رکھ، اور جب ہمیں موت نصیب فرما تو ایمان بالخیر پر نصیب فرما۔ وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔